بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جو بقیہ سوالات آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں. اگر اجازت ہے. بسم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور میرے بورڈ کے امتحانات چل رہے ہیں اور ہمیں اپنے کاپیز پر ٹیچر کے اور پرنسپل کی سائن چاہیے تھی، اور امتحان قریب تھا اور میرے کاپی پر سائن نہیں تھی، تو میں نے اس پر خود سائن کر لیے ورنہ میرے نمبر کٹ جاتے. مگر اس کا کرنے کے بعد مجھے پچھتاوا اور میرے دل نماز میں نہیں لگ رہا ہے. پلیز بتائیے کیا میں توبہ کر لوں تو کافی ہے؟ دیکھیے بہرحال یہ کام جو انہوں نے کیا ہے وہ مناسب تو ہرگز نہیں تھا کہ آپ کسی اور کی سگنیچر کریں. آپ توبہ اپنے طور پہ اپنے اور اپنے خدا کے درمیان میں تو آپ توبہ کریے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جا کے کم از کم اپنے اساتذہ سے بھی معافی ضرور مانگیے. جی. اب انشاءاللہ کہ وہ آپ کو معاف کر دیں، انشاءاللہ. ورنہ شاید آپ کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم جاوید صاحب اور مولانا صاحب. علیکم السلام. میں تسنیم بانو مہاراشٹر پونے سے دسمبر منتھ 2020 ہی کویشچن مسائل زندگی میں کیا تھا، مگر آج تک اس کا جواب نہیں دیا گیا. میں بہت ہی معذرت خواہ ہوں کہ آپ کا سوال کا جواب نہیں دیا گیا، لیکن یقین جانیے مجھ تک جو سوالات آتے ہیں میں اس کو ضرور علماء کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. مجھ تک کو سوال نہیں پہنچا، میں آپ کی شکایت ایڈمن تک ضرور پہنچا دوں گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ٹیکنیکل ریزنز ہوتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر آڈیو میں سوالات آتے ہیں یا پرنٹ آپ یہ واٹس ایپ پہ بھیجتے ہیں تو اس میں وضاحت نہیں ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بھی نہیں ہوتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ پینڈیمک کے زمانے میں اوائل جب یہ بیماری پھیلی تھی تو اس وقت کافی دنوں تک ہمارا شو معطل کر دیا گیا تھا، تو سوالات کی بھرمار ہو گئی بعد میں. تو سوالات ہم رفتہ رفتہ لے رہے ہیں. گزشتہ جو سوالات ہیں وہ بھی، اور جو تازہ سوالات آ رہے ہیں ان کو بھی ہم لینے کی پوری کوشش کرتے ہیں. اس کے باوجود میں آپ سے معذرت خواہ ہوں. میرا کویشچن تھا کہ ابلیس فرشتہ ہونے سے پہلے کیا جن تھا، یا میرے ایک فرینڈ نے بولا ہے، مگر میں نے بچپن سے یہی سنا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کرنے کی وجہ سے اللہ نے اسے نکال دیا. یہ غلط فہمی ان کو کہ شیطان پہلے فرشتہ تھا پھر بعد میں جن ہو گیا. بعد میں جن ہو گیا. نہیں، یہ قرآن نے خود بالکل واضح طور پہ کہا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ جن میں سے ہی تھا. جی. حالانکہ وہ اپنی عبادتوں کی بنیاد پر وہ استاد فرشتہ ضرور ہو گیا تھا. جی. لیکن پھر جب اس کے اندر جو ہے وہ کہ استکبار آ گیا اور اس کے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا، تو اس کے بعد وہ راندہ درگاہ بارگاہ الہی ہو گیا. یعنی استاد ہو گیا تھا وہ بھی. جی، استاد ہو گیا تھا عبادتوں کی بنیاد پر. لیکن پھر جب اس کے اندر جو ہے وہ کبر آ گیا کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا، اور پھر اس نے جو ہے وہ جب سجدے کا حکم دیا گیا جناب آدم کے، تو پھر اس نے جو ہے ابا و استکبرا، جس کی عبارت جی. قرآن نے کہا کہ وہ اس نے گریز کیا اور اس سجدے سے انکار کیا، تو اس بنا پر اللہ نے انہیں اسے جنت سے باہر نکال دیا. ایسی استادی سے اللہ ہر ایک کو محفوظ رکھے. الہی آمین. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام رقیہ بانو ہے اور میں کارگل لداخ سے ہوں. مولانا، میرے کچھ دوست مجھ سے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نہیں بولا کہ ان کا یوم ولادت مناؤ، یا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا. جب ہم مناتے ہیں تو وہ بولتے ہیں کہ یہ بدعتیں ہیں، اور یہ بھی بولتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا صحیح یا جھوٹ. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھا تھا، تو ایک صحابی نے پوچھا کہ کیوں رکھا ہے، تو آپ نے جواب دیا کہ اس دن میری ولادت ہوئی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ روزہ اور عید سیلیبریشنز بالکل اپوزٹ ہیں. اس کا جواب ضرور دیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہم جو ولادت کا جشن مناتے ہیں تو کیوں مناتے ہیں، یا ہم جو یاد اہل بیت، یاد ائمہ اور انبیاء کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں. وہ اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ ان کی یاد کے ذریعے سے ہماری زندگیوں میں مستقل طور پر جو تبدیلیاں آنی چاہیے وہ آتی رہے. ضرورت تو اس بات کی ہے کہ ہم ان کو ہر روز یاد کریں، لیکن کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ایک دن، جس دن ان کی ولادت کا دن ہوتا ہے، اس دن کو مخصوص کیا جائے، جس میں ان کے مخصوص طور پر ان کے فضائل کو بیان کیا جائے، ان کے کمالات کو بیان کیا جائے، اور ہم ان کی زندگی سے اپنے لیے کچھ اسوہ، کچھ آئیڈیل، کچھ نمونہ ایکسیپٹ کر سکیں اور اپنی زندگی کو تبدیل کر سکیں.
تو سیلیبریشن جیسا ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم اپنے گھروں میں بچوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس طریقے کا سیلیبریشن نہیں ہوتا ہے. حالانکہ آپ جو ہے بہت ساری جگہوں پہ کیک وغیرہ کٹنے لگے ہیں، لیکن اصل سیلیبریشن یہ ہے کہ ہم ان کو یاد کریں، صرف تاریخ کو نہ دیکھیں، تاریخ ان کی تعلیمات کو یاد کریں. جی مولانا صاحب اور جاوید انکل السلام علیکم. علیکم السلام. مولانا صاحب سے یہ بتائیے کہ مسجد میں خالی بیٹھ کر باتیں کرنا اور وہیں پر بیڑی یا سگریٹ پینا کیسا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ ایک محترم مکان ہے تو وہاں کا احترام بہرحال واجب ہے. اگر وہاں پر اب آپ بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، تلف کر رہے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ کسی کنسٹرکٹیو کام میں اپنے وقت کو صرف کریں. اور ہر جگہ کی ایک شان ہوتی ہے، ہر جگہ کا ایک احترام ہوتا ہے، تو وہ چیزیں جو کہ مسجد کے شایان شان نہیں ہیں، ہرگز مناسب نہیں ہے کہ ان کاموں کو مسجد میں کیا جائے. شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب، جاوید انکل. علیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ بی بی ام کلثوم کی ولادت کس تاریخ کو اور کس مہینے میں ہوتی ہے، مجھے بتا دیں. جناب ام کلثوم کی ولادت جو ہے وہ منابع میں تاریخی صرف سال ملتا ہے، بعض اس میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، کچھ 6 ہجری کہتے ہیں، کچھ 7 ہجری کہتے ہیں، لیکن تاریخ جو ہے وہ دقیق طور پر نہ ان کی ولادت کی تاریخ ملتی ہے اور نہ ہی ان کی شہادت کی تاریخ دقیق طور پر ملتی. جی تاریخ وفات. کچھ کہتے ہیں کہ 50 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، کچھ کہتے ہیں وفات ہوئی ہے، کچھ کہتے ہیں شہادت ہوئی ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ تقریباً عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں سن 70 سے 80 کے درمیان میں جو اس کے دوران حکومت تھی، اس میں ان کی وفات یا شہادت ہوئی ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. میں انڈیا تلنگانہ وارنگل سے ہوں. میرا نام محمد شجاع الدین ہے. میرے بزنس میں کامیابی نہیں مل رہی ہے. میرا بزنس لکڑی کا بزنس ہے، اس میں ترقی کرنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے. بزنس میں ترقی کے لیے جو ہے وہ صدقہ ضرور دیں. جی اگر صدقہ دیں گے تو انشاءاللہ ان کو جو ہے جو راہ خدا میں خرچ کریں گے اس سے 10 برابر انشاءاللہ ان کو اللہ عطا کرے گا انشاءاللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام نشا ہے، میں انڈیا سے ہوں. میرا سوال ہے آپ سے کہ آپ بیٹی کے رشتے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. بیٹی کے رشتوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ سورہ یاسین کی تلاوت جو ہے جی زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ جو ہے انشاءاللہ ان کے لیے ایک مناسب رشتہ حاصل ہو جائے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام. میرا نام علینا رضوی ہے. میں جاننا چاہتی ہوں کہ سفر میں ہوں اگر اور ظہر سے پہلے گھر واپس آئیں تو کیا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اگر ظہر سے پہلے یہ اس بات کا اندیشہ ہو کہ ہم اپنے وطن پہنچ جائیں گے اور آپ نے صبح سے یعنی جب سے روزہ اذان صبح کے بعد سے آپ نے ظہر تک زوال تک کوئی چیز نہیں کھائی ہے اور آپ اپنے وطن پہنچ گئے ہیں تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. حالانکہ اختیار ہے کھا سکنے کا. ہاں اختیار ہے کہ آپ اگر کھانا چاہیں تو کھا بھی سکتے ہیں جی، لیکن اگر آپ نے نہیں کھایا ہے تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ایک بار پھر اعلان کر دوں کہ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے. آپ اپنے سوالات جو ماہ مبارک کے سلسلے میں ہیں، مسائل آپ کے جو ہیں وہ جلد از جلد بھیج دیجیے تاکہ قبل از ماہ مبارک ہم اس کے جوابات علماء سے طلب کر لیں. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ سوال کیا ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. ہوپ یو آل آر کیپنگ ویل. وی آل آر ویل الحمدللہ اینڈ ہوپ دی سیم فار آل آف یو. What is the Shari order for Sadaqah taken out for Imam Zamana Ajalallah Ta'ala Farajahu Sharif? Is it necessary that Sadaqah is paid through the same currency notes which were kept aside, or is it permissible to pay equivalent amount through online bank transfer? Jazakallah. یہ ان کا سوال یہ ہے کہ جو ہم صدقہ نکالتے ہیں، چاہے خاص طور سے انہوں نے ذکر کیا ہے سرکار امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو جو صدقہ نکالتے ہیں اور ہم جمع کرتے ہیں آن لائن اگر بھیج رہے ہیں تو وہ سیم کرنسی نہیں ہوتی، تو کیا صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے، صرف ایکویولنس ہونا چاہیے. مثال کے طور پر آپ ایک شہر میں رہتے ہیں اور کسی دوسرے شہر میں کوئی مستحق ہے تو اگر آپ اس کے اکاؤنٹ میں ڈال رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ جو کرنسی یہاں سے ڈال رہے ہیں اور جو وہاں سے نکال رہے ہیں وہ سیم کرنسی نہیں ہے. اسی طریقے سے جو لوگ ابراڈ میں رہتے ہیں، گلف میں رہتے ہیں یا یورپ امریکہ میں کہیں رہتے ہیں، اگر وہاں سے وہ ڈالر یا پاؤنڈ یا درہم و دینار وہاں سے اگر کچھ بھیجتے ہیں تو وہ اس کا ایکویولنٹ یہاں پر مستحق کو پہنچ جاتا ہے. کوئی حرج نہیں ہے، کرنسی چینج ہو سکتی ہے.
شکریہ. السلام علیکم جاوید بھائی مولانا صاحب. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ میں اپنے آفس میں لنچ میں ظہر اور عصر کی نماز پڑھتا ہوں. کیا مجھے اپنے باس سے نماز پڑھنے کی اجازت دینی چاہیے؟ اور نماز کاغذ کے پتے پر یا گتے پر پڑھ سکتا ہوں؟ سجدہ کر سکتا ہوں؟ سجدہ ہر اس چیز پر جس پر سجدہ کیا جا سکتا ہے اس پہ ممکن ہے، آپ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. کاغذ ہے، دفتی کا گتا ہے، یا لکڑی ہے، یا وہ پتا جو کھایا نہیں جا سکتا جی وہ ہے، اس پر سجدہ ہو سکتا ہے. دوسرا سوال جو انہوں نے کیا کہ کیا میں اپنے آفس میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ اگر وہ اسپیس جو آفس اسپیس آپ کو الاؤ کیا گیا ہے اور آپ کو اس کا اختیار دیا گیا ہے کہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں جیسا بھی آپ چاہیں. اگر آپ فار ایگزامپل تھک گئے ہیں، آپ اپنے کیوبیکل میں ہیں، کیا آپ وہاں پہ آرام کر سکتے ہیں تھوڑی دیر؟ اگر یہ اختیارات یہاں تک آپ کو دیے گئے ہیں تو آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، یعنی آپ اس کیوبیکل کو اپنے حساب سے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر اب پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ پرمیشن لینا چاہیے تو آپ پرمیشن لے بھی سکتے ہیں، لیکن اگر انہوں نے منع کر دیا تو پھر آپ نماز وہاں پر نہیں پڑھ سکتے. السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب. علیکم السلام. میرا پہلا سوال یہ کہ مرد اور عورت کو کیسا لباس پہننا چاہیے، کیونکہ آج کل زیادہ تر لوگ ٹائٹ ڈریس پہنتے ہیں. دیکھیے، لباس کے سلسلے میں دو قسم کے لباس کو منع کیا گیا ہے پہننے کے لیے. ایک لباس شہرت ہے. لباس شہرت کا مطلب مہنگے لباس نہیں ہے. لباس شہرت کا مطلب وہ اس یونیک ٹائپ کے لباس جو آپ کو جب آپ سڑک پہ نکلے تو ہر آدمی آپ کو دیکھ رہا ہو. آپ فار ایگزامپل فلوریسنٹ کلر کا کچھ پہن لیجئے کہ جو میلوں دور سے دکھائی دے رہا ہو کہ ایک آدمی فلوریسنٹ کلر کی شرٹ پہنے چلا آ رہا ہے. اس طریقے کے لباس جو دوسرے کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہو ویسے لباس نہیں پہننے چاہیے. دوسری چیز، ایسے لباس جو آپ کے بدن کو کے جو فراز و نشیب ہے اس کو ظاہر کرتا ہو، ایسے لباس کو بھی نہیں پہننا چاہیے. اور ایک وہ لباس جو کہ آپ کی جو شباہت ہے وہ اغیار سے کرتا ہو، یعنی آپ کو لگے، آپ کو کوئی آپ کی حلیہ کو دیکھ کے سمجھے کہ آپ فار ایگزامپل کسی خاص مذہب سے یا کسی خاص گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، ایسے لباس پہننا جائز نہیں ہے. دوسرا سوال یہ، میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں سے افضل ہیں یا ان سے بہتر ہیں؟ یہ حدیث کہاں تک صحیح ہے؟ یہ حدیث جو ہے بہت زیادہ نقل کی جاتی ہے، بہت زیادہ کوٹ کی جاتی ہے، لیکن اس کے سلسلہ سند جو ہے وہ بہت زیادہ محکم نہیں ہے، ضعیف ہے. اور حالانکہ جہاں پر اس کی تفسیر ملتی ہے وہاں پر دو نظریے پائے جاتے ہیں. ایک نظریہ یہ پایا جاتا ہے کہ یہ یہاں پر علماء سے مراد اہل بیت علیہم السلام ہے، انہوں نے یہی فرمایا. جی. دوسری جو مراد ہے وہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، اس میں خود علماء بھی شامل ہے، کیونکہ ایک حدیث جو اس سے ملتی جلتی ہے وہ علماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہے وہ وارث انبیاء ہیں. اس کی بنا پہ جب دونوں حدیث کو سائیڈ بائی سائیڈ رکھا جاتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں یہ آپ اس کو یعنی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو علماء ہیں وہ انبیاء کے علوم کے چونکہ وارث ہیں، تو اس حساب سے اس کو آپ دیگر علماء پر بھی علماء باعمل جی ان پر تطبیق دی جا سکتی، ہر کسی پہ بہرحال نہیں کہی جا سکتا ہے کہ وہ انبیاء سے افضل ہوں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا. علیکم السلام. میرا نام فیروز حیدر نقوی ہے. میں نے پچھلی بار ایک سوال کیا تھا جمعے کے خطبے کے متعلق کہ خطبے کے درمیان نعرے اور واہ واہ ہونی چاہیے یا نہیں. اس میں آغا کا جواب تھا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جس جمعے کے خطبے کے درمیان نماز اور تسبیح پڑھنے تک کی اجازت نہیں ہے، اس میں اور چیزوں کی اجازت کیوں کر ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ خطبہ جو ہے اسے درک کرنا کافی ہے. یعنی اگر کوئی آدمی نماز جمعہ یا نماز عیدین پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے اگر 5 منٹ بھی اس طریقے سے خطبے کو سن لیا ہے کہ جس کے بعد یہ کہا جا سکے کہ ہاں اس نے خطبے کو سنا ہے، کافی ہے. اگر وہ ذکر پڑھنا چاہتا ہے تسبیح کا تو عام طور پہ ذکر پڑھنے کے لیے کوئی 100% کانسنٹریٹ تو ایسے بھی نہیں کرتا ہے، تو اگر تسبیح پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ وہ خطبے کی طرف زیادہ دھیان دیں. رہی بات یہ واہ واہ کی، تو یہ ایک بے ساختہ کیفیت ہوتی ہے جہاں پر انسان وجد میں آ کر کے اس کے زبان سے سبحان اللہ یا واہ واہ نکل جاتا ہے. کوئی
خاص طور پر جسے کہا جائے کہ ان انٹینشنلی یا بے جا جگہ پر کوئی بھی واہ واہ نہیں کرتا ہے. جہاں پر کوئی ائمہ کے کوئی فضائل بیان ہو گئے, کوئی کمالات بیان ہو گئے, تو وہاں پر انسان کے زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ یا ماشاء اللہ یا واہ واہ نکل جاتا ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے. السلام علیکم جاوید انکل اور مولانا صاحب. علیکم السلام. میں 18 سال کی ہوں. مجھے باڈی میں بہت عجیب سے پین ہوتے ہیں. میں اپنے ڈاکٹرز کی میڈیسنز لے رہی ہوں, بٹ آپ پلیز کوئی اچھی دعا یا وظیفہ بتا دیں جس سے میری باڈی کی ساری پرابلمز دور ہو جائیں اہل بیت کے صدقے میں. دیکھیے ایک قرآن کی ایک آیت ہے جو جناب موسیٰ نے اپنے لیے دعا کی تھی, وہ ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس میں جو ہے صدر کے بارے میں ہے, زبان کے بارے میں ہے, اپنے تمام تر, چونکہ وہ خدا نے ان کو حکم دیا تھا کہ فرعون کے پاس جاؤ, تو جناب موسیٰ نے اپنے لیے یہ دعا مانگی تھی کہ یہ چیزیں مجھے عطا فرما تاکہ میں فرعون جیسے ظالم کا سامنا کر سکوں. تو انشاءاللہ اس کا ذکر اگر وہ کریں تو وہ ہر طریقے سے اللہ جو ہے ان کو حفاظت عطا فرمائے گا. میرا دوسرا سوال یہ کہ جب کسی بھی جینٹس یا لیڈیز کی لیفٹ یا رائٹ آئی میں سے کوئی بھی بلنک کرتی ہے تو وہ ایک سائن ہے برا ہونا یا اچھا ہونا, ایسی چیز اسلام میں صحیح ہے کیا؟ جو یہ اس طریقے کے جو ہے بعض بزرگان اور خاص طور پہ خواتین جو ہیں ہمارے یہاں کی, وہ یہ کہتی ہیں کہ داہنے آنکھ پھڑکتی ہے تو شاید کچھ برا ہوتا ہے اور بائیں پھڑکتی ہے تو کچھ اچھا ہوتا ہے, یا اس کا برعکس مجھے زیادہ علم نہیں ہے. تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہمارے یہاں معاشرے نے اس کو ایک سائن بنا کے رکھا ہوا ہے جس سے اچھا یا برا وہ اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ کچھ اچھا ہونے والا ہے. حالانکہ مجھے شریعت سے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ شریعت کو ماننے والوں کی خود ایجاد ہے کہ مطلب. میرا تھرڈ کویشچن ہے کہ میں کو خود کو لے کے بہت برے خیالات مجھے خود کو لے کے بہت برے خیالات آتے ہیں, تو کیا کرنا چاہیے ان کو؟ تو اپنے خیالات اپنے سلسلے میں اگر آتے ہیں کوئی خیالات تو اپنے آپ کو تنہا نہ رکھیں. لوگوں کے درمیان میں جب رہیں گے تو آپ جو ہے, یہ عام طور پہ خیالات تبھی آتے ہیں جب انسان تنہا ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں کے سوشل پرابلمز میں سے ایک پرابلم یہ ہو گئی کہ ہماری فیملیز جو ہیں وہ نیوکلیئر ہو گئی ہیں, اور گھر میں بچے بھی دن بدن کم سے کم تر ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ جو بچے تنہا رہتے ہیں یا جو اکیلے ہوتے ہیں یا جو ان کے درمیان میں ایج ڈفرینس بہت زیادہ ہوتا ہے, تو پھر وہ بیچارے تنہا ہوتے ہیں تو اپنے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں اور ڈپریشن وغیرہ کے شکار ہو جاتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ جو عرفہ ہوتا ہے وہ ذی الحجہ میں ہوتا ہے, اور ہم لوگوں کے یہاں شب برات یعنی نیمہ شعبان سے ایک روز پہلے 14 کو عرفہ منایا جاتا ہے. جی, تو یہ عرفہ کیا ہے؟ جو اس عرفے کا جو ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے, اس عرفے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے جہاں تک مجھے پتہ چلا ہے. کیونکہ جو جیسا کہ انہوں نے کہا کہ عرفہ ذی الحجہ میں ہوتا ہے, واقعاً عرفہ ذی الحجہ میں ہی ہوتا ہے. جی, جب لوگ میدان عرفات میں جاتے ہیں یا امام حسین کی زیارت کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے, وہ حقیقی معنوں میں عرفہ ہے. یہ عرفہ جو ہے یہ ہمارا خود کا بنایا ہوا ہے. اس سے کیا عرفان حاصل ہوتا ہے وہ مجھے نہیں پتا. روایات میں ہے کہ جب امام آخر آئیں گے اجل اللہ تعالی فرجہ شریف, تو آنے کے بعد جب شریعت پیش کریں گے تو لوگ یہ کہیں گے کہ یہ کیسی شریعت ہے, یہ کون سا پیغام ہے, یہ کیا امام پیش کر رہے ہیں, یہ تو وہ نہیں ہے جو ہم مانتے آئے ہیں. میں اس کا برعکس کہتا ہوں کہ امام آنے کے بعد کہیں گے کہ میرا ماننے والا کون سا ہے, کیونکہ ان کی شریعت کے سامنے اتنی ساری شریعتیں پہلے سے موجود رہیں گی کہ جتنا کنفیوز ہم ہوں گے نعوذ باللہ شاید امام وقت بھی اتنا ہی کنفیوز ہو جائے. یہ ایک عالم نے اچھا جواب دیا کہ اگر ہم ان دنوں میں ان شبہائے جو مخصوص ہے اس میں اگر ہم اپنے مرحومین کو یاد کرتے فاتحہ دلاتے ہیں تو اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے چونکہ 15 شعبان المعظم کو حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت ہے, اور ہمارے درمیان ہمارے مرحومین نہیں ہیں, تو اس خوشی میں ہم ان کو بھی شامل کر کے ان کے فاتحہ دلوا دیتے ہیں. اس حد تک تو ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہم عنوان دیتے ہیں اپنی طرف سے یہ عرفہ ہے, یہ فلاں چیز ہے,
تو یہ عنوان جو ہے مناسب نہیں ہے. یہ بدعت جسے کہا جائے کہ یہ بدعت ہے عنوان دینا. آپ ہر جمعرات کو منائیے, آپ ہر روز بلکہ ہمیں اپنے مرحومین کو یاد کرنا چاہیے, لیکن یہ ایک خاص تاریخ کو ایک خاص عنوان کے تحت جمع کرنا یا بیان کرنا جس کی نہ کوئی حدیثی سند ہے نہ تاریخی سند ہے, کوئی سند نہیں ہے, یہاں تک کہ سوائے ہندوستان کے کہیں اور ہوتا ہی نہیں, بر صغیر کے علاوہ. بر صغیر سب کانٹیننٹ کا دین الگ ہے, تو یہاں کے علاوہ کہیں ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہ جو عنوان دیا جاتا ہے یہ مناسب نہیں ہے. وإلا آپ اپنے مرحومین کو یقیناً ہر ایسی مناسب تاریخ پہ اپنے مرحومین کو یاد کرنا چاہیے, شبہ قدر میں یاد کرنا چاہیے, عید پہ یاد کرنا چاہیے, اور جب کبھی موقع ملے تب اپنے مرحومین کو یاد کرنا چاہیے. لیکن اس کے پیچھے جو سٹوریز, جیسا آپ نے مجھے نہیں پتا تھا کہ 13 کو الگ والا ہوتا ہے اور 14 کو الگ ہوتا ہے, تو یہ جو ہے اس کی کوئی تاریخی اور کوئی حدیثی مستند کوئی بھی روایت اس کے لیے نہیں ہے. کیا پیریڈ ٹائم میں اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں, درود پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں. صرف 7 آیات تک کے لیے کہا گیا ہے کہ اس سے زیادہ پڑھنا مکروہ ہے. حالانکہ جو چیزیں عبادات میں شامل ہوتی ہیں جیسے تلاوت قرآن ہے یا ذکر ہے, ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مکروہ کا مطلب ثواب کا نہ ہونا نہیں ہے بلکہ ثواب کا کم ہونا ہے. یعنی اگر آپ حالت خاص ایام میں اگر کوئی خاتون تلاوت قرآن کرتی ہیں تو ایسا نہیں کہ مکروہ کیونکہ عام طور پہ مکروہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ کرنا بہتر ہے, لیکن اگر آپ کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں جو مستحب ہے تو ان حالات میں اگر اس میں کوئی کسی قسم کی کراہت پائی جا رہی ہے تو اس کے ثواب میں کمی ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک آیت کو پڑھنے کا 10 نیکیاں ملتی ہیں, تو اگر ان ایام میں پڑھا جائے گا تو اس کو مثال کے طور پر 5 نیکی ملے گی, لیکن نیکی یقینی طور پر ملے گی. السلام علیکم. علیکم السلام. کیا ہم جس طرح امام زمانہ جل تعالیٰ فرجہ شریف کی زیارت پڑھتے ہیں اور سر پر ہاتھ رکھ کے ہلکا سا خم دیتے ہیں, تو کیا بقیہ اماموں کے بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ ایک خاص اشارہ ہے ہمارے لیے. یعنی ہم جو اپنے وقت کے امام کے زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے ہے کہ جب ہم اپنے وقت کے امام کے لیے کا جب نام لیتے ہیں تو ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اس بات کا اقرار کریں اور سر کا جھکانا, یعنی کہ آمنا و صدقنا. اگر آپ ہمیں کوئی حکم دیتے ہیں تو ہمارا سر آپ کے ہر خواہش کے لیے جھکا ہوا ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. میں لڑکے سے محبت نہیں کرتی تھی نہ ہی نکاح کرنا چاہتی تھی. مجبوری میں امی ابو کے دباؤ میں آ کر مجھے وہ نکاح کرنا پڑا. نکاح کے بعد بھی مجھے محبت نہیں ہوئی. لڑکے میں کچھ پرابلم تھی, ہمارے طلاق بھی ہوا. میں نے کوشش کی تھی, مولانا نہیں تھے ہمارے شہر میں, شریعت کے حساب سے نہیں ہوا طلاق. 3 بار طلاق کہہ کر ہمارے امی نے کروایا. وہاں پہ موجود نہیں تھے, میرے شوہر وہاں پر موجود تھے. اب مہر کے پیسے بھی ہمارے دے دیے ہیں. اب وہ کسی اور سے نکاح کیا ہے, میں نے بھی کسی اور سے نکاح کیا ہے. میرا دوسرا نکاح سے ایک بیٹی بھی ہے. میرے دوسرا نکاح جائز نہیں ہے کیا؟ میرا سوال ہے کہ میری پہلے شوہر کو طلاق دے کر اپنے دوسرے شوہر سے پھر سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہوں؟ یہ ایک نہایت ہی مشکل اور سخت مسئلہ ہے. دیکھیے یہ ہماری اگنورنس کی وجہ سے, ہماری جہالت کی وجہ سے اس طریقے کے مسئلے پیش آتے ہیں جہاں پر ہم ان چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں. کورٹ سے طلاق لے لینا الگ مسئلہ ہے, وہ آپ کے قانونی ڈاکیومنٹس وغیرہ کے لیے کورٹ کا طلاق ہونا ضروری ہے. وہ آپ اپنا بالکل کورٹ سے طلاق کا پیپرز جو ہوتے ہیں وہ آپ فائل کر کے اب وہ لے لیجئے, وہ الگ مرحلہ ہے. لیکن شرعی اعتبار سے طلاق ہونا ضروری ہے. اگر ان کا شرعی اعتبار سے طلاق نہیں ہوا ہے اور صرف کورٹ سے یا 3 مرتبہ ایسے ہی طلاق کہہ دینے سے تو ان کا طلاق ہو گیا ہے, تو یہ طلاق واقع نہیں ہوا ہے. اور اگر انہوں نے جا کر کے کسی دوسرے مرد سے شادی کر لی ہے اپنے اعتبار سے, تو شادی بھی نہیں ہوئی. یعنی گویا اس دوسرے مرد نے ایک شادی شدہ خاتون سے شادی کیا ہے, جو کہ پاسبل نہیں ہے. اب ساتھ میں رہتے ہیں, ولادت بھی ہوئی ہے. تو اب اگر جو حکم شریعت ہے کہ اگر کوئی انسان کسی شادی شدہ خاتون کے ساتھ رہتا ہے تو وہ خاتون اس مرد کے اوپر حرام مؤبد ہو جاتی ہے, ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے.
اب اگر ان کو احکام پہلے سے پتا تھا تب تو یہ حرام مؤبد ہے، اس سے شادی ہرگز نہیں ہو سکتی ہے. اگر احکام نہیں پتا تھا تب بھی حرام مؤبد ہے، لیکن یہ اپنے چونکہ ایک خاص مسئلہ ہے، اس کے لیے اپنے مرجع وقت کی طرف یا ان کے وکیل کی طرف مراجعہ کریں اور ان سے جا کے پتہ کریں کہ اس مسئلے کا کوئی حل ہے یا نہیں ہے. جی. لیکن اگر توضیع المسائل میں اگر یہ دیکھیں گے تو بھی کوئی حل نہیں ہے اس کا، اور یہ ایک دوسرے کے لیے حرام مؤبد ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. Is it permissible to maintain a personal diary memoir wherein we write whatever happened during the day? نظر عباس پلہ پونے سے سوال کر رہے ہیں کہ پرسنل ڈائری میں روزمرہ جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے یہ ایک خاص قسم کی ہابی ہوتی ہے. اگر آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں یا کوئی میموار اپنے لیے مینٹین کرنا چاہتے ہیں، یو کین ڈو واٹ ایور یو وانٹ. السلام علیکم. علیکم السلام. میری پریشانی ہے کہ میرا دل ہر وقت ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے، کسی بھی کام میں ٹھیک سے دل نہیں لگتا. استغفار کی تسبیح پڑھتے ہیں تب بھی کوئی حل نہیں نکل پاتا. دیکھیے، استغفار کی تسبیح آدمی پڑھتا ہے اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے، یعنی طلب مغفرت کرتا ہے. ان کو چاہیے کہ معوذتین پڑھیں. اگر ان کے اوپر کوئی شیطان ان کو وسوسہ کر رہا ہے، بہکا رہا ہے، تو سورہ فلق اور سورہ ناس ان دونوں کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرے تاکہ یہ وسوسوں سے اور اس طریقے کے خیالات سے یہ محفوظ رہیں. بہت بہت شکریہ. مولانا صاحب جاوید انکل السلام علیکم. علیکم السلام. میں نذیر کوربا چھتیس گڑھ سے. مولانا صاحب، کیا کوئی بیوہ عورت کی کپڑا کوئی دوسری عورت پہن سکتی ہے جو بیوہ نہ ہو؟ بالکل پہن سکتی ہے. یہ بھی خرافات ہمارے سماج میں. جی، یہ خرافات ہمارے یہاں 2-3 قسم کی پائی جاتی ہے. ایک یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے بیان کیا کہ بیوہ عورت کا لباس کیا کوئی شادی شدہ یا کوئی جوان لڑکی پہن سکتی؟ تو پہن سکتی، کوئی حرج نہیں ہے. ایک دوسری خرافات جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب بچوں کے کپڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں تو وہ کسی مستحق کو نہیں دیتے کہ وہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کہ نظر لگ جائے گی تو کیا ہو جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. اگر آپ لباس کو دے دیں گے تو ایک نیک عمل ہے، بلکہ جو ایک مستحق ہے اس کو بھی کچھ نئے لباس مل جائیں گے، تو وہ بھی کام کرنا چاہیے. یہ ہمارے سماج کی خرافات ہے، اس سے اسلام سے کوئی تعلق. ایک اور چیز میں ایڈ کر دیجیے گا. جی. جوان شادی شدہ لڑکی سفید لباس نہیں پہن سکتی. جی، یہ بھی ایک قسم کی خرافات ہے. یہ صرف اور صرف جو ہے بر صغیر کی، ماشاءاللہ سے یہاں پہ ایک نیا اسلام ہمارے درمیان میں ہے. کیونکہ اگر آپ عرب ممالک میں جائیے گا تو وہاں پہ دلہن کا لباس ہی سفید ہوتا ہے. بے شک. اور یہ سفید لباس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے پہننے کے لیے. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ارے سفید لباس آپ نے جو ہے گفٹ میں دے دیا نئی نویلی دلہن کو. تو یہ ہمارے یہاں رسم و رسومات ہے کہ دلہن کے لیے لال رنگ ہے اور سفید رنگ کو اس سے دور رکھنا چاہیے، یا سیاہ رنگ نہیں پہن سکتے ہیں لڑکے یا لڑکیاں. تو یہ سب خرافات ہیں جس سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ سفید رنگ کو بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور خاص طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ خوشی کا رنگ ہے. بہت بہت شکریہ. جاوید بہن مولانا صاحب السلام علیکم. علیکم السلام. آپ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام پیش کر رہے ہیں، الحمدللہ. آپ کو پسند آ رہا ہے یہ، بس ہمارے توفیقات میں اضافہ ہو، اس کے لیے دعا کرتے رہیے. میں آپ کا پروگرام مس نہیں کرتا، بہت ہی نالجیبل پروگرام ہے. علماء کے حق میں دعا کیجیے. جہاں تک شریعت سے ریلیٹڈ باتوں کا ذکر ہے، خدا اس پروگرام کو تا قیامت قائم رکھے، الہی آمین. جاوید بھائی، میرا سوال ہے کہ ہم جو اپنا اور امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا روز صدقہ نکالتے ہیں، کیا وہ ون چینل کو بھیج سکتے ہیں؟ پلیز کنفرم کریں. آگاہ تو جواب دیں گے، آپ بھیج سکتے ہیں، لیکن یہ ذکر کر دیجئے کہ یہ صدقہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، تاکہ اس کا مصرف یہاں صحیح طور سے ہو سکے. آگاہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے، جتنی بھی رقوم شرعیہ ہوتی ہے، چاہے وہ صدقہ ہو، چاہے وہ کفارات ہو، چاہے وہ خمس ہو، یا اور بھی جو ہبہ ہے، ہر قسم کی جو شرعی رقومات ہوتی ہیں اس کا اسپیسیفائی کرنا، اس کو مشخص کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ ہر رقم کا استعمال الگ الگ ہے. خمس کا ایک خاص مصرف ہے، صدقات کا ایک الگ مصرف ہے، سہم سادات کا الگ مصرف ہے. لہٰذا جب کبھی کسی بھی ادارے کو، خاص طور پر چونکہ ان کے پاس اجازت بھی موجود ہے، آپ خمس کی رقم بھی بھیج سکتے ہیں، صدقات بھی بھیج سکتے ہیں، اپنے طرف سے
گفٹ بھی بھیج سکتے ہیں، یا دوسرے کوئی بھی ادارہ، کسی کو بھی جب بھی کوئی رقم دیں تو یہ ضرور مشخص کریں کہ یہ کس چیز کے لیے ہے، کیونکہ بہت ساری رقم سادات کے لیے مصرف نہیں کی جا سکتی، بہت ساری رقم غیر سادات کے لیے نہیں مصرف کی جا سکتی، بہت ساری چیزیں جو ہے خاص امور میں یوز ہوتی ہے، لہٰذا ضروری یہ ہے کہ جب کبھی آپ اس رقم کو بھیجیں تو مشخص ضرور کریں۔ آقا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور اللہ آپ کو تمام علماء حق کو طول عمر و صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ ماہ شعبان المعظم آگے آگے بڑھتا جا رہا ہے، اس سے زیادہ سے زیادہ ہم اپنے زمانے کے امام کہ تمام فرمودات کو عام کرنے کی کوشش کریں، عبادت میں وقت گزاریں اور تیاری کریں ماہ مبارک رمضان کی۔ اور ایک بار پھر آپ سے التماس ہے کہ ماہ مبارک کے سلسلے میں جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں ان سب کو آپ قبل از وقت یہاں بھیجنے کی کوشش کریں، تاکہ ماہ مبارک سے پیشتر یا اوائل ماہ مبارک میں اس کے جوابات مسائل کے آپ کے حل کیے جا سکیں۔ بعد میں جو سوالات آتے ہیں تاخیر ہو جاتی ہے اور ماہ شوال شروع ہو جاتا ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ میری اس نحیف آواز پہ لبیک کہیں گے، میں آغا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔